السلام علیکم. کیا عمران خان جیل سے باہر آنے والے ہیں؟ کیا ان کی جماعت نے جو بار بار پیشکش کی گئی تھی کہ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے بات کیجئے، اس کو تسلیم کر لیا ہے؟ جی ہاں، بات کچھ اس طرح کی ہے کہ محمود اچکزئی صاحب جو اس وقت نہ صرف اپوزیشن کی جانب سے رہنمائی کر رہے ہیں بلکہ قومی اسمبلی میں بھی اگر بات کی جائے تو وہاں بھی ان کو نامنیٹ کر دیا ہے. تو انہوں نے آج گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میثاق آئین اور جمہوریت کی ہم پیشکش کرتے ہیں حکومت کو کہ آئیے بات کیجئے. اور وہ جو سوال سب سے بڑا ہوتا ہے ہمیشہ کہ جناب خان صاحب کی گارنٹی کون لے گا؟ کوئی بھی تو نہیں ہے جو خان صاحب کی گارنٹی لے سکے. تو انہوں نے اس بات پر یہ کہا ہے کہ جی 5 نکات پر اگر اسٹیٹ ادارے دستخط کرتے ہیں تو عمران خان سے دستخط کروانا ان کی ذمہ داری ہوگی. وہ کہہ رہے ہیں جی میں گارنٹی لیتا ہوں. اور لطیف کھوسہ صاحب نے بھی آج ہم سے گفتگو کی، انہوں نے بھی کہا کہ جناب میں بھی عمران خان کی گارنٹی لیتا ہوں، آپ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے، میثاق آئین و جمہوریت اور میثاق معیشت کی جو آپ بات کرتے ہیں، بات پیشکش کرتے ہیں، ہم تیار ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں نوید زبیر صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں. دانش بہت شکریہ. سر کیا کہیں گے؟ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے یہ، اور اسی میں دوسری خبر میں شامل کروں گا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اپوزیشن اتحاد میں اب تبدیلی کی جا رہی ہے اور فضل الرحمان صاحب کو بطور سربراہ زیر غور ہے یہ بات کہ یہ جو تحفظ آئین اور جمہوریت کا ایک جو 6 جماعتوں نے اتحاد بنایا ہوا ہے اپوزیشن کی طرف سے، اس میں سربراہی فضل الرحمان صاحب کو دے دی جائے. لیکن پہلے یہ بتائیے، محمود خان صاحب جو گارنٹی لینے کو تیار ہو گئے ہیں اور میثاق جمہوریت اور آئین کرنے کو بھی تیار ہو گئے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے اب اس بات پر کس حد تک عمل پیرا کرے گی گورنمنٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی، اب تک کی جتنی بھی کوششیں ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے سیریس کوشش اب ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات، سیریس مذاکرات شروع ہوئے اور اس میں کوئی پیش رفت ہو سکے. اب تک دونوں طرف سے جو ہے میں نہیں سمجھ سکتا تھا کہ میچورٹی دکھائی جا رہی تھی. دونوں طرف سے بس فیس سیونگ کے لیے بول رہے تھے ہم مذاکرات کے تیار ہیں یا ہم ان سے کریں گے، ان سے نہیں کریں گے. لیکن اب جو سامنے آئے ہیں محمود اچکزئی، وہ ایک بڑا نام ہے، بڑے سمجھدار سیاستدان ہیں، اور دوسری طرف مولانا کو اگر یہ ان بورڈ لے لیں تو یہ ایک اچھا اتحاد بھی بنے گا. اور وقت کی اس وقت کے پی کے کی جو حالات ہیں، دن بدن بگڑتے ہوئے حالات اور تیز ہوتی ہوئی جو تلخی ہے، اس میں بہت بہت کمی آ جائے گی. اگر مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں، اور کوئی حرج نہیں اپنے ملک کی جماعتوں سے مذاکرات کرنے میں، کوئی حرج نہیں ہے. جب ہم طالبان سے مذاکرات کر سکتے ہیں، اپنے دشمنوں سے مذاکرات کر سکتے ہیں، تو ہمیں اپنے ملک کے سیاسی رہنماؤں سے بھی ملاقات کر کے مذاکرات کرنے چاہیے. مسائل کا حل مذاکرات ہیں اور ٹیبل پہ ہی حل ہوتے ہیں. اور جس اس پہ چلے گئے ہیں کے پی کے حالات، اور اب ان کی وزیر اعلیٰ کی تقریریں اور اس کے بعد حکومتی رد عمل، وہ اس خرابی کی طرف جا رہے ہیں جہاں پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جاتا ہے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جائے تو بعد میں پچھتانے کے یہ وقت بہت اچھا ہے کہ مذاکرات کی طرف آ جائیں. اور مجھے لگتا ہے کہ اس پیشکش کا کوئی مثبت جواب حکومت کی طرف سے آئے گا، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئے گا. اچھا، ایک تو یہ آپ نے بتایا کہ اس کا مثبت جواب آنا چاہیے، اور چونکہ گورنمنٹ بھی ظاہر ہے ہاؤس آف کھڑا ہو کے فلور پر تو یہ کہا جاتا ہے جی آئیے ہم سے بات کیجیے، ہم سے بات کیجیے. اب چونکہ محمود خان اچکزئی صاحب گارنٹی بھی لینے کو تیار ہو گیا، پھر نوید زبیر صاحب یہ بھی بار بار کہا جاتا ہے حکومت کی طرف سے کہ جناب ان سے ہم کیا بات کریں، یہ پھر جائیں گے خان کے پاس، اس کی گارنٹی کون لے گا، وہ مان بھی جائیں گے. اب ان 2 اشخاص نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم گارنٹی بھی لے رہے ہیں، اور لطیف کھوسہ صاحب نے یہاں تک کہا کہ میری آلریڈی بات ہو چکی ہے ان سے. تو اور محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا کہ میں گارنٹی لے رہا ہوں، میں آپ لکھ کے دیں گے دستخط میں کرا کے لاؤں گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس گورنمنٹ کے پاس اتنے اختیارات موجود ہیں کہ اب یہ واقعی ان کے ساتھ بیٹھ کر تمام چیزوں بات کر سکیں گے؟ دیکھیں، یہ تو اگر حکومت کو مذاکرات کرنا پڑے جو آج کے، تو وہ ایک مڈل مین کا کردار ادا کریں گے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے علی، نہ کوئی چھپانے کی بات ہے. پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہوگی، بیچ میں یہ ہوں گے، اور اچھا ہے کہ مذاکرات کے جو فیسز ہوں وہ پولیٹیکلی ہوں. اور لطیف کھوسہ صاحب بھی سمجھدار ہیں، پرانے سیاستدان ہیں، پیپلز پارٹی کی سیاست کا بڑا تجربہ ہے ان کو، سینیٹر رہے ہیں،
گورنر رہے کہ پنجاب کے، آج کل ایم این اے ہیں، آج کل ایم این اے تو اٹارنی جنرل تھے ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کی جانب سے، بڑا وہ نام ایک ہے ان کا، سمجھدار ہیں، ان کے ساتھ اچکزئی ہوں، 78 سال عمر ہے ان کی۔ اور تو یہ ایک سیریس مذاکرات، مجھے نہیں لگتا کوئی بھی اب وجہ ہو ان کو اس کو نہ کرنے کی۔ اب مذاکرات پہ جائیں، پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کریں، پہلے ایگریڈ پوائنٹ پہ بات کر لیں، پھر آخری پوائنٹ وہ رکھیں جس میں ڈس ایگریڈ ہیں، تو اس میں کہیں نہ کہیں اگر پہنچ جائیں تو پھر ایک بریک تھرو ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ جو انہوں نے بات کی ہے جو اپوزیشن کا، یہ تو بات ہو گئی کہ جی یہ اچکزئی صاحب نے پیشکش کر دی۔ اچھا، اپوزیشن نے دوسری چال یہ چل رہی ہے جس پہ خبریں باہر آ رہی ہیں کہ جی اپوزیشن کا جو اتحاد بنا ہوا ہے 6 جماعتوں کا، تحفظ آئین اور پاکستان اور اس طرح کا، جس کو سربراہ بھی محمود اچکزئی صاحب ہیں، وہاں اچکزئی صاحب کو وہاں سے ہٹا دیں اور فضل الرحمان صاحب کو ہم چاہ رہے ہیں کہ سربراہ بن جائے، اس طرح خبریں آ رہی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ فضل الرحمان صاحب اگر اپوزیشن اتحاد کے سربراہ بن جاتے ہیں، یہ پارلیمنٹ سے باہر کی گفتگو ہے، تو آپ کو لگتا ہے پھر گورنمنٹ شاید مجبور بھی ہو جائے گی، آپ کو لگتا ہے، یا فضل الرحمان صاحب کے آنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ کوئی وزن میں اضافہ ہوگا؟ نہیں، یہ ایک دیکھیں ٹگ آف وار ہوتی ہے، اگر آپ کو دو طرف سے لڑنا پڑتا ہے، ایک طرف اپنا پریشر دکھائیں کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم سڑکوں پہ آئیں گے، سڑکوں پہ آئیں گے تو آپ کے پاس سڑکوں پہ آنے کے کارکن ہیں، جس کے لیے مولانا کے پاس وہ کارکن ہے، پلس عوام کی مقبولیت وہ پی ٹی آئی کے پاس موجود ہے اس میں، تو اگر یہ دونوں یکجا ہو جاتے ہیں تو ایک طرف کا پریشر دکھا کے دوسری طرف سے بات چیت کے دروازے آرام سے کھل سکتے ہیں، اور ان کو ایک پلس پوائنٹ ملے گا مذاکرات کا کہ بھئی اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو بس پھر دوسرا حل یہ ہے کہ ہم تنگ آمد بجن آمد، تو بہت ہی سیریس گلی میں داخل ہو گیا ہے یہ اب، اور مذاکرات ہوں پاکستان کے لیے اچھا ہے، کے پی کے کی عوام کے لیے اچھا ہے، اور جمہوریت کے لیے ایک بہت ہی خوش آئند بات ہوگی۔ جمہوریت کے لیے خوش آئند بات ہوگی، اور یہ کہنا ہے نواز زبیر صاحب کا کہ جناب مذاکرات ہونے چاہیے، دنیا کے ہر مسئلے کا حل بالآخر ٹیبل ٹاک کے ذریعے نکلتا ہے، اور یہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستانی ہیں، ظاہر یہیں سیاست کر رہے ہیں، ملک کے آگے بڑھانا ہے تو سب کو ساتھ لے کر کے چلیں، اور ساتھ میں مذاکرات بھی ضرور ہوں۔